کر دعوتن رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ میرے نہایت محترم عزیز بزرگوں، دوستوں اور میری ملت و نوجوانوں، السلام علیکم۔ میں انتہائی مشکور ہاں اپنے قائدین دا اور اپنی بستی دے بزرگاں دا، بھراواں دا، بچیاں دا۔ میں تھوڑا جہا عرصہ ہوا ہے اس جماعت نال وابستہ ہویا۔ 2018 میں چند دن دی کمپین تے اس بستی دے لوکاں نے اچھیاں ووٹاں دتیاں۔ اس تو بعد بلدیاتی الیکشن بچ پھر اس بستی دے لوکاں نے، میرے بزرگاں نے، بھراواں نے، میری ماواں بہناں نے پھر اچھیاں ووٹاں دتیاں۔ یہ تو ہو گئیاں ووٹاں۔ ووٹاں تھوڑیاں ہون یا بہوں ہون گزر جاندیاں، لیکن جدوں ملک پاکستان دے اندر سیلاب آیا ہے، چند گھنٹیاں دی میری محنت تے میری بستی دیا ماواں بہناں، میرے بزرگاں نے اتنے کے پیسے اور اتنا کے سامان دیتا ہے کہ جڑا ضلع ہری پور بچ وی سی مکھنا دوبندی سب تو زیادہ اکٹھا کیتا ہے۔ کیوں جی حاجی صاحب یہی گل ہے؟ میں اس چیز کا اللہ تعالیٰ دے کے دعا گو ہوں اور اپنی بستی دے لوکاں دا مشکور ہوں کہ ضلع ہری پور بچ بڑے بڑے امیر گرامی ہیں، سرمایہ دار لوگ بھی ہیں، لیکن الحمدللہ جتنے پیسے اور سامان دوبندی اور مکھنا میں جو اکٹھا ہے ضلع ہری پور میں نہیں ہویا۔ یہ بستی دے لوگوں کا اعتماد ہے کہ ایک نویں جماعت تے نواں ایک بندہ آگے بیٹھا ہے تے اس تے آخنے تے سامان دیتا گیا، پیسے دیتے گئے۔ میں اس چیز کا تہ دل نال مشکور ہوں اور اللہ دے ہاں دعا کرنا کہ اللہ دی ذات اس کا اجر بھی عطا فرماوے۔ رہ گئی گل سیاست کی، سیاست ساری جماعت کی عام روایتی معروسی سیاست نہیں، نہ اسی اس تے یقین رکھنے ہاں۔ بازاری سیاست نہیں ساڈے کو۔ اج الیکشن دا سیزن ہے، اچھی لوگ بلانے ہیں سیاستدانہ کینڈیڈیٹاں دعوت دینے ہیں، وہ آدھے نے ساڈے کول آدھے وہ منگنے سے نے، اساں کوئی دینے سے نہیں آدھے، آدھے وہ ساڈے کول منگنے سے نے۔ لیکن عجیب ٹرینڈ ہے، وہ آیا منگنے سے اگوں اسی نچ کے اساں پہ دسنے ہیں۔ اجی اس نے اساں دے کے کوئی نہیں جانا، ساڈے کولوں گھن کے جلسی۔ پہلے اسی ووٹاں دے ساں، اساں اسمبلی وچ بھیجساں، جڑا بندہ تحصیل کونسل وچ نہیں جا سکتا ساڈی ووٹ تو بغیر، اسی اساں قومی اسمبلی تک پہنچانے ہیں، پارلیمنٹ تک پہنچانے ہیں۔ اس تو بعد پھر وہ ساڈی وہ خدمت کرتے ہیں جو بھی دینے، لیکن وہ بھی اج تک کسی نے اپنے مال و زر وچوں نہیں دیتا۔ جڑا پہاڑا انہاں سیاستداناں آیا ہے پڑھیا ہے وہ آسان نہیں آتا۔ جس ویلے انہاں فنڈ ملتا ہے تو یہ پڑھتے ہیں 8 100 تے 16 پونے 200، اس پہاڑے نال حساب کر کے پھر جو کچھ بچتا ہے جمع تفریق کر کے کوئی بٹیا میں مقامے نے آ کے ساؤ دے دے۔ پھر وہ آ کے ساڈے بوئے تے میں جیسا بلانا، وہ آ کے پی ٹی آئی والے دھمکیاں لا لے، پی ٹی آئی والے جیسا بلانے نے وہ آ کے نون لیگ والے دھمکیاں لا لے ساڈے بوئے تے آ کے۔ اج تک کدے سنیا ساڈے ضلع ہری پور کے کینڈیڈیٹ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہوئے کہ دوے دے مخالف
کسی پارٹی کے نہیں، کسی جماعت کے کینڈیڈیٹ نے یا اپنے ڈیرے نے جلسہ کر کے کسی سے مخالف تقریر کی ہوگی، ساڈے گھر آ کے وہ تقریر کرتے ہیں، اتنی آ کے انہیں غصہ آتا ہے ایک دوے سے، وہ ایک دوے کا غصہ نہیں دستے نے، اساں پہ خراب کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ بھی نا کہ صبح ویلے کال کرو، سارا میڈیا چاہے گا تساں دے بوئے تے، پورا پریس کلب تساں دے بوئے تے آ جائے، تسی ایک ایک گھنٹے کی پریس کانفرنس تھو کے گڈیاں تے بہ کے نہیں کوئی لوکم پے، اگلا وقت تسی رات ساری سکون نال دیہڑ ساری سکون نال گزارو، اس طرح نہیں کر دیں، الٹی چال چل دیں، اصل لوگوں پہ خراب کر دیں، وہ کوڑ مارے سچ کرے، بڑگا ماردا جڑا اسی آخنے جڑا گل تے کردا نا یار، جڑیاں اتنے تڑیاں لاندے نے ساڈیاں نسلاں برباد ہوندیاں نے پیاں، تڑیاں لاؤ اپنے جلسیاں میں، اپنے ڈیرے جلسہ کرو، دفتر پہ جلسہ کرو، پریس کلب پہ جا کے بہ کے پریس کانفرنس ٹھوک چھوڑو، لیکن نہیں اتنے نہیں کر رہے، اساں آپ بالکل آنے چلے گئے، ساری جماعت کسی نے ہرانے ایسے نہیں آئی ہے، کسی نے جتانے ایسے نہیں آئی ہے، کہاں ہاں ساڈا مقصد نہیں فلانا بندہ ہار جاوے کہ فلانا جیت جاوے، نہ ساری جماعت کا مقصد ہے دین اسلام کی سربلندی، 76 سال ہو گئے نے ساڈا ملک بنیا کلمے دے نام تے، 76 سال گزرنے کے باوجود اج بھی اسی قوم نال کوڑ پہ مارنے ہاں، اپنے آپ نال کوڑ پہ مارنے ہاں، جڑا اسی مسلمان اسی پاکستانی ہاں، کوئی گل بات بھی نہیں، جے کوئی مہاجر تساں ملے جیسے 47 بچ دیکھا موقع، اس کو پاکستان کی قدر و قیمت پوچھو، وہ لوگ اپنے راہ آندے اپنی بچیاں گھوپ کے آئے، بڑھیاں مریض بیماراں والدین گھوپ کے آئے، انہاں نے خبر لگی اتنے اسلام ہو سی، اتنے تے اذان ہو سی تے دکاناں بند ہو جاتی، بازار بند ہو جاتے، اتنے تے ہر فیصلہ جڑا ہے وہ نظام شریعت کے مطابق ہو سی، اتنے سارا ہی کچھ الٹا نہیں۔ صبح ویلے 5 فروری ہے، تھی دیکھو سارے سیاستدان کشمیریاں کتنے کتنے بڑے کوڑ مار سننے، بڑکا مار سننے ریلیاں میں جلسیاں میں، کشمیریاں لب سی کے ایک نواں ترانہ 2024 ماڈل، کشمیریاں سے یہی کچھ ہے، اور خدا کی قسم میں ٹکا بھی نہیں کر دینے، نہ ساری جوڈیشری، نہ بیوروکریسی، نہ سارے پولیٹیشن کسی نال اکھ ملا کے ٹکے کی گل نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے اندر ہڈیاں میں خون میں رام بڑھ گئے۔ 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی ہے، پاکستان ہندوستان علیحدہ ہوا ہے، دوئیوں ملک برطانیہ تو علیحدہ ہوئے، نہ انڈیا پاکستان تو علیحدہ ہوا ہے نہ پاکستان انڈیا تو علیحدہ ہے، دونوں نے برطانیہ تو آزادی حاصل کی، انہوں نے کسی لڑائی ہے آپس میں، نہ سارے سیاستدانوں اس لڑائی کا پتہ ہے نہ وہ لڑنے کے تیار نے، یہ لڑائی نہیں ہوتی انہوں نے، جڑے سارے لیڈر اج تک حکومتاں کر کے قبروں میں ہڈیاں بھی گل گئی ہیں۔ 1947 میں جس زمین کا بٹوارا ہوا ہے، 65 لاکھ روپیہ انڈیا نے پاکستان اگے خزانے بچوں دینا، یہ جڑا اج تک دے نے پہ، یہ ساڑھے سے کے کر سونے جاؤ ساڑھے کسی ایم پی ایم این اے پوچھ کے نو کتنا رقبہ پاکستان کا انڈیا نالوں لادا ہوا ہے کہ کتنی رقم اساں ملی ہے، کہ کچھ ملیا، کسی نے بھی نہیں پتا نہیں۔ اتنی آ کے انگریزی میں چند محکمے نے لا کے دے نے، اسی جانے جنا بڑا سیاح ہے۔
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੂਹੇ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ KPK ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ PTI ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, 9 ਸਾਲ। ਸਵਾਏ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਖਟਾਰਾ ਬੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦਸਵਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਰ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੰਗਲਾ ਬੱਸ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, मैं जंगला बस ना बनाऊंगा। उसे जंगला बस वाले ने साथ चौधरी के ना परवेज लाई नाल ला के जंगला बस बनाई। और असी उन्हां बुजुर्गां दे मनण वाले हां, असी इंशाअल्लाह उन्हां बुजुर्गां दे नक्शे कदम ते चल के इस पाकिस्तान इन्हां डाकुआं और चोरां कोलों बचा के इंशाअल्लाह पार्लियामेंट दे मत्थे उत्ते तरीके लबैक दा झंडा ला के ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद दा नारा ला के अमेरिका ते इसराइल और कादियानिया दियां अखां विच अखां पा के दसना वे कि हुण अज तो बाद इस मुल्क विच गल होवेगी ते सिर्फ रसूलुल्लाह दी गल होवेगी। किसी ने खम्मे दियां गल्लां कीतियां, किसी ने गैस दियां गल्लां कीतियां। पिछला सीजन जिहड़ा है वो गैस दा गुजरा है, तो समझो कोई भरा उस गैस तो रोटी पक्की खा के ते नहीं आया ना। और इंशाअल्लाह यही रहे थे कदे भी नहीं पको लगी। दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तो सारे सामने हजरत बिलाल दलाल रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या पेश करके इजाजत चाहता। हजरत बिलाल दलाल रहमतुल्लाह अलैह शहर में बैठे थे ने कोलो बादशाह का गुजर होया। बादशाह ने पूछा बिलाल दलाल क्या कर रहे हो? आपने फरमाया कि मैं बंदे और रब के दरमियान सुलह करा रहा। उन्होंने पूछा दसो के बने? बिलाल दलाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि आज मालिक तो मान रहे लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ दिनों तो बाद बिलाल दलाल रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान दे बैठे थे ने बादशाह का गुजर होया। बादशाह ने पूछा बिलाल दलाल क्या कर रहे हो? बिलाल दलाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं आज रब और बंदे के दरमियान सुलह करा रहा। फरमाया के बनया? फरमाया आज रब नहीं मनता, बंदे मान रहे हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, कोई पता भी नहीं तो समझ मेरी जिंदगी का आखिरी वोट हो गई। आज जाओ, आज इस तरीके लबैक नाल खड़े हो जाओ, आज निज़ाम मुस्तफा नाल खड़े हो जाओ। दोस्तों और बुजुर्गों, किसी सियासी ने तुहाडी कब्र विच नहीं आना, आने तो मेरे मुस्तफा ने आने। और आके मेरे मुस्तफा ने पूछ लिया दस होए आखना ते जान दे रहना है, तू ते नारे मारना है, गुलामी है रसूल में मौत भी कबूल है। और दस होए कागज की पर्ची नहीं दे सके तो तू जान के मेरे नाम पे दे लिया। दोस्तों और बुजुर्गों, आओ आज इस दीन नाल खड़े हो जाओ। दोस्तों और बुजुर्गों, ये ओ दीन ने जड़ा कभी भी कान नहीं लगन देता ने, और ये ओ दीन ने जड़ा कभी उधार भी नहीं छोड़ता ने। और इसकी जिंदा मिसाल हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्के दी गलियां में मारा भी खादियां ने, लेकिन जदों इस्लाम उते अरूज आया ते उसी बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की छत पे खड़ा करके फरमाया दे मेरे बिलाल जज़ाक। और मक्के के सरदारों पता चल जुले कि आज मक्के के अंदर इस्लाम नाफज हो गया। और जितनी पाकिस्तान की सियासी जमात ने अपना मिशन मंशूर पेश कर दिया नुसन सामने, और उस तो बाद वो चाहनिया ने कैसा वोट दिता गया। और तरीके बैक भी तुसां सामने अपना मिशन रखे है। जितने भी साढ़े उलमाए कराम
خصوصی طور پہ حنیف جدون صاحب، مفتی حنیف جدون صاحب اور حضرت علامہ عبد الوہید چشتی صاحب نے تحریک کا منشور سارے سامنے رکھ سکے. اس تو بعد اس ہوتے دوبارہ گل کرنے دی ضرورت نہیں بلکہ وقت کا ضیاع ہے. اکثر لوگ اساں یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی حکومت کے بڑا مشکل کام ہے چلانا، کس طرح چلا سو تسی لوگ، کہ علماء کرام کس طرح چلا سو؟ حکومت چلانے سے بڑی بڑی ڈگریاں چاہیے ہوندیاں نے، آکسفورڈ بھی پڑھنا پیندا ہے تو پھر جو کے حکومتیں چلدیاں نے. میں ہمیشہ یہ گل کرنا ہونا، میں آنا یار جس ہستی نے 36 لاکھ مربع کلومیٹر کی حکومت کی تھی وہ آکسفورڈ نہیں پڑھے رہا بلکہ وہ قرآن پڑھے رہا. اور اس کے دور میں اگر آپ فرمانے اگر میرے اس حکومت کے اندر جتنے جتنے میرا کنٹرول ہے خدا نہ خواستہ کتا بھی پیاسا مار گیا تو رب میرے کو حساب کے اسی اس نظام کی گل کرنے ہیں جڑا نظام نبی علیہ السلام خود کہن کے آئے اور صحابہ کرام نے اس سے اپنی جانا قربان کر کے اس دنیا میں نافذ کیتا ہے. ماں یہ گل دسو کہ جڑا رب نے ساڑھے طرف قرآن بھیجا ہے ضابطہ یاد مکمل ہے. دنیا دا جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ انسان ہون یا جن ہون یا اور بھی مخلوق ہوئے اس نے مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ کار قرآن نے اندر لکھا ہوا ہے. کہ کیا انگریز کا قانون متبار ہے یا قرآن متبار ہے؟ انگریز کے قانون تے فالو کر کے اسی زندگی چنگی گزار سکتے ہیں یا قرآن کے مطابق زندگی گزارا تو چنگی گزار سکتے ہیں؟ تو پھر میں یہ گل دسو قرآن دا قاری اہل ہے یا انگریز دا پڑھا ہوا چھوڑ دا اہل ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں اہلیت کس کے اندر ہے؟ میں آنا اہلیت جہاں رب نے ساری طرف قرآن بھیج کے ضابطہ یاد بڑھا سکے ہے اس تو بہتر کوئی قانون ہو ہی نہیں سکتا. اس کے قانون کے عمل کرنے ہوئے اگر یہ ایسا حقوق نہیں دے سکتا تو پھر سوچو انگریز کا قانون ایسا حقوق دے سی. آج 76 سال تو اسی انگریز کے قانون فالو پہ کرنے ہیں. انگریز تے چلا گیا ہے قانون تے چھوڑ کے گیا ہے نا. انگریز نے قانون نال اپنے نہیں کھڑیا بلکہ وہ قانون چھوڑ کے گیا ہے. اسا 76 سال آزمائش پہ دے ہیں کہ ممکن ہے اس دفعہ یہ ایسا نے پریشانی کا حل ہو جائے. پاکستان دنیا کے سامنے ایک پروکار ایک حیثیت والا ملک بن جلے مگر دن ب دن پاکستان کا وقار دنیا پہ خراب ہوا ہے. اور تسی دیکھتے ہو کہ عوام آج پاکستان کو کوئی بھی بندہ کسی دوسرے ملک جاوے تو یقین کرو ٹکی کی عزت نہیں. اسی میں سن 1998 سعودیت دیا تسی یقین کرو اس وقت قدری حال پاکستان دی اور پاکستان دی عوام دی کچھ قدر ہی مگر ایک زمانہ ہے دستی کہ سبز پاسپورٹ یہ عربی لوگ تم نہیں ہوندے کیونکہ اس وقت جس وقت انہیں اس گلوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جناب والا ایک مال کی شاہ ہوندی ہے ایک کوٹھیاں کی شاہ ہوندی ہیں کچھ چگیاں میں دینے لے بدوے مگر پاکستانی مزدوراں نے جا کے اتنے جس نے انہیں بڑھا کے دیتا ہے اور پاکستان کی قدر و قیمت ہی اس وقت اور اس وقت سارے پاسپورٹ چم دے ہوندے مگر آج تسی جاؤ یقین جانو اتنے جنوار کی عزت زیادہ اور سارے پاکستانی کی عزت نہیں. جڑے لوگ اتنے ہو کے آئے ہیں اس گل کی تصدیق کر سکتے. میں غالباً 15 تو 20 دفعہ سعودیت گیا ہوں مگر ہر دفعہ ایک نئی تبدیلی میں دیکھی ہے. تسی یقین کر سو 2019 اندر اس وقت میں گیا تو میں انہوں نے حالات دیکھ کے یہ اپنے ذہن میں سوچا ہے کہ ممکن ہے آنے والے دن یہ جڑا سی حج عمرہ کرنے دنیا پہ یہ صرف سیر سپاٹا رہ ویسے حج عمرہ نہ رہ سی. آج تسی دیکھو اتنے سعودیہ کے اندر یہودیاں نے تسلط برقرار ہو گیا اور اتنے بھی سینمے کھل گئے ہیں عورتوں کا ڈرائیونگ کی اجازت مل گئی ہے اور کیا کچھ ہے. یہ گل تو ایک کہ میں چاہنا ہے گل یہ کرنے کا مقصد ہے پاکستان کا جڑا وقار ہے وہ دنیا کے اندر کتنا خراب ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جڑے لوگوں نے انگریز کا قانون پڑھا ہے انہوں نے انگریز کے گیت گائے ہیں.
کہ جنہوں نے اسلام دا قانون پڑھا ہے، اللہ نے بھیجا ہے قانون پڑھا ہے، کہ پھر انشاءاللہ اللہ دے قانون ہے نافذ کر کے دنیا دے پاکستان دا وقار بلند کر سو انشاءاللہ تعالی۔ وسائل کی کوئی کمی نہیں، دنیا کے ملک ایک یا دو چیزوں سے معیشت مندی قائم ہوئی تھی، ایک یا دو چیزوں سے۔ سعودیہ پورا تیل پہ چلتا ہے، پیا پیٹرول پہ چلتا ہے، جبکہ پاکستان کے اندر اللہ پاک نے خزانے نے سب بھر سکے ہے۔ اللہ کی طرفوں جتنے بھی وسائل ایک ملک جو ہونے چاہیے اللہ پاک نے اس پاکستان دیتے ہیں۔